تو قیامت تک لگے رہو، اس مرد قلندر کی تحقیق کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گا، اٹھاؤ تفسیر خازن۔ کون سی تفسیر؟ عربی متن کے ساتھ اٹھاؤ تفسیر خازن ابن جریر کا، اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے، اٹھاؤ اس تفسیر کا، صفحہ 12 ہے، جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر یہ عبارت نہ ہو، اس کے اندر یہ عبارت نہ ہو، ساری مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کو تیری جماعت کے اندر ضم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، ایڈوانس اعلان کرتا ہوں۔ اس سٹیج سے مسئلہ ملتانی کا حق ہے، مسئلہ ملتانی کا سچ ہے، تو مان نہ مان، تو فتویٰ لگا یا نہ لگا، تو کھا یا نہ کھا، مسئلہ سچ ہے، مسئلہ حق ہے۔ عبارت کیا کہتی ہے؟ عبارت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، قال ابن مسعود، قال ابن مسعود ومذهب الشافعی، امام شافعی کا بھی مذہب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اور امام شافعی وقت کے امام ہیں۔ کیا ہے؟ علامہ کا اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ ابھی ثابت کرنے لگا ہوں۔ قال ابن مسعود، ابن مسعود فرماتے ہیں، وہ مذہب الشافعی، امام شافعی کا بھی یہ مذہب ہے، ان من دخل فی دین اہل الکتاب، بے شک وہ شخص جو اہل کتاب کے دین کے اندر داخل ہوا، جو اہل کتاب کے دین کے اندر داخل ہوا، بعد نزول القرآن، قرآن کے نازل ہونے کے بعد، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کا اعلان، قرآن کا حق سچ اعلان ہونے کے بعد، جو یہود یا نصارہ کے مذہب کے اندر اہل کتاب کے دین کے اندر داخل ہوا، لا تحل ذبیحتہ، لا تحل ذبیحتہ، اس کی ذبیحہ ہرگز حلال نہیں ہے، اس کی ذبیحہ ہرگز حلال۔ تفسیر خازن صفحہ 12 جلد 2، حوالہ دکھا دوں گا، خود دیکھ لے، اگر ضرورت پڑی تو دکھا دوں گا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ سئل ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، عن ذبائح نصارى العرب، عرب کے نصارہ کے ذبائح کے بارے میں، عرب کے نصارہ کے ذبائح کے بارے میں، اہل کتاب میں آتے ہیں نصارہ، نصارہ کے ذبائح کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال، ابن عباس فرماتے ہیں، لا بأس بہ، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، لا بأس بہ، اس کی حرمت کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی قرآن کی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ بات کس چیز کی چل رہی ہے؟ ذبیحہ کی۔ کس چیز کی بات چل رہی ہے؟ ذبیحہ کی بات چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس استدلال کہاں سے کر رہے ہیں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، بات ذبیحہ کی چل رہی ہے، آیت دوستی کی پڑھی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا صحابی کا پڑھنا، صحابی کا کہنا، صحابی کا قراءت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تولی اور دوستی والی آیت ذبیحہ کی حرمت کے اوپر فٹ کرنی جائز ہے، ذبیحہ کی حرمت کے اوپر فٹ کرنی جائز ہے۔ یاد رکھو، جو حرام کھائے گا اس کا خون حرام ہے، اس کا وجود حرام ہے۔ اللہ کے قرآن کا مسئلہ، اللہ کے، ایک تو آپ بولتے نہیں ہیں، اللہ کے قرآن کا مسئلہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضینا قسمتن جبار تھینا، رضینا قسمتن جبار تھینا، لنا علم وللجہال مالو، رضینا قسمتن جبار تھینا، لنا علم وللجہال مالو، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال،
او لوگو آؤ امام شافعی کا اعلان سنو، رضینا قسمتن جبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم کے اوپر بہت راضی ہیں، ہم اللہ کی تقسیم کے اوپر رضینا قسمتن جبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اللہ نے ہمارے لیے علم رکھا ہے اور جاہلوں کے لیے اللہ نے مال رکھا ہے، ہمیں اللہ نے علم سے نوازا، جاہلوں کو اللہ نے مال دیا ہے، اب تقسیم کے اوپر ہم کیوں خوش ہیں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، علم باقی رہنے والی چیز ہے، مال ختم ہونے والی چیز ہے، لہذا جس کو علم قرآن مل جائے، جس کو کیا مل جائے؟ تو اپنے اندر تقوی پیدا کر، تیرے اندر تقوی آیا، پھر قرآن مقدس کی آیت کو سمجھنے کے لیے کوشش کر، تجھے بھی یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا تو پھر کہنا نا من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے، قرآن کے مسائل کے لیے اللہ اس بندے کے سینے کو کھول دیا کرتے ہیں اور اس قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو پرہیز کرنی شروع کر دے، ہم فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے، تو کھانا چھوڑ دے، ہم لگانا چھوڑ دیں گے، تو تقوی اختیار کر، ہم فتوے سے بچ جائیں گے، تو کھائے گا، ہم فتویٰ لگائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ کیوں؟ فتویٰ لگانا اللہ کی سنت ہے۔ فتویٰ لگانا کیا ہے؟ یسألونک ماذا یستفتونک، میرے پیغمبر آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، فرما دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ کون فتویٰ دیتا ہے؟ فتویٰ لگانا اللہ کی سنت ہے۔ پیارے تو کھانا چھوڑ دے، ہم فتویٰ لگانا چھوڑ دیں۔ تو کھائے حرام کو، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی ہے حرام، ہے کیا ہے؟ لیکن حرام کھانے والے پہ فتویٰ، پھر حلال کھانے والے پہ لگ جائے، پھر حلال کھانے والے پہ فتویٰ لگتا ہے۔ جب تک فتویٰ نہ ہو تقویٰ آ ہی نہیں سکتا، جب تک فتویٰ نہ ہو تقویٰ بولو نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی کو پتا ہے یہ ذبیحہ حرام ہے، مشرک زدہ ہے، مشرک نے اس کو ذبح کیا ہے، خبیث ہے، طیب نہیں ہے، اس کو کھاؤں تو بھی مسلمان ہوں، نہ کھاؤں تو بھی مسلمان ہوں۔ اب اس کا باپ پرہیز کرے گا؟ اس نے پرہیز کرنی ہے؟ پرہیز وہ کرے گا جس کو یہ پتا ہے کھاؤں گا حرام غذا اندر جائے گی، اللہ کی ناراضگی ہوگی، کفر کی طرف چلا جاؤں گا، اللہ کی منشا کے خلاف ہے، پیغمبر کی مرضی کے خلاف ہے، قرآن مقدس کے مسئلے کے خلاف ہے، وہ تقوی اختیار کرے گا۔ جب تقوی اختیار کرے گا فتوے سے بچ جائے گا، تقوی اختیار نہیں کرے گا فتوے کی ذات میں آ جائے گا، اگرچہ مرکزی والے فتویٰ لگائیں یا نہ لگائیں۔ یہ فتویٰ مرکزی والوں کا کام نہیں ہے، یہ علامہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے اگر فتوے لگانے چھوڑ دیں، اگر یہ مسئلے بیان کرنا چھوڑ دیں، تم کیا سمجھے ہو تم مسلمان ہی ہو کے بنو گے؟ نہیں نہیں، قرآن کے اندر جتنے جاہل رہو گے اتنے کافر اور مرتد مرتے جاؤ گے۔ اللہ پاک قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ تھوڑا سا کہا ہے اللہ پاک اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آپ کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ضیاء الحق صاحب نے ابھی بڑا بہترین رنگ ڈالا تھا، لیکن کچھ ساتھی ہیں وہ رنگ میں رنگ کے بجائے بھنگ ہی ڈالتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ ان کے نعرے کا جواب دیں، یہ کاروان ملتانی، مشن ملتانی، مشن قرآنی، انشاءاللہ یہ وجود ختم ہو جائیں گے، اس مشن کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ دلائل سے اپنی بات کو ثابت کر رہے تھے، جس جوش اور جذبے سے گفتگو فرما رہے تھے اسی جوش اور جذبے سے سپیکر باندھ دیا جو ہم سے کھلا نہیں جا رہا۔ آپ میں سے ہر شخص ملتانی کے مسلک کو جانتا ہے، بولو جانتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا لوگوں کے گھروں میں 400 کیسٹیں، ہزار کیسٹ کے لوگ موجود ہیں جن کے گھروں میں میرے قائد کی
ہزار تقریریں موجود ہوں، وہ کس طرح میرے قائد کے مشن سے غافل رہ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، میرا قائد فتویٰ لگاتا تھا یا نہیں لگاتا تھا؟ بولو، فتویٰ لگاتا تھا یا نہیں لگاتا تھا؟ میرے قائد کی پہچان ہی یہ تھی کہ اس نے سٹیج پہ کہا کہ جب چور کو چور کہتے ہو، ڈاکو کو ڈاکو کہتے ہو، بد کردار کو بد کردار کہتے ہو، بے ایمان کو بے ایمانی کے بے ایمان کہتے ہو، جو بے ایمانی کرتا ہے اس کو بے ایمان کہتے ہو، جو خیانت کرتا ہے اس کو خائن کہتے ہو، جو شرک کرتا ہے اس کو مشرک کیوں نہیں کہتے ہو؟ جو شرک کرتا ہے وہ مشرک کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں نہیں؟ جو چور کو چور نہ کہے وہ کون ہوتا ہے؟ اب بولو، چور یا اس کا ساتھی؟ جو ڈاکو کو ڈاکو نہ کہے وہ کون ہوتا ہے؟ ملتانی کا امتیاز ہی یہ ہے، اس نے جگہ جگہ ببانگ ظہر یہ فتویٰ لگا دیا کہ اشرکا یشرکو اشراکن فہوا افہوا مشرکن فہوا مشرکن۔ اشرک اس کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو عربی کی گردان میں موجود ہے کہ اشرکا یشرکو اشراکن فہوا فہوا۔ جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، جو ایمان لاتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے۔ میرے قائد نے گلی گلی، بنا بنا، ڈیرا ڈیرا، کریا کریا، گاؤں گاؤں اس مشن کو عام کر دیا ہے۔ آج کا یہ عظیم اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ روئے زمین پہ ملتانی کا مشن لے کے چلنے والے سپوت موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، جو ملتانی اور آپ عوام موجود ہیں، ہم عوام موجود ہیں، جو ملتانی کے مشن کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں گے، صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ ہم اس کے مشن کو پورے پاکستان میں پھیلانے کی جو جد و جہد کریں گے، اس کے لیے ہم صدقہ جاریہ بنا دیں گے، اور لوگوں کو یہ بتا دیں گے کہ علامہ نے جو پودا لگایا تھا، اے میرا پروردگار ملتانی کو جنت کے محلوں میں اس طرح بتا دے جس طرح سورہ یاسین میں تو نے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ میرا پروردگار ملتانی کو بتا دے کہ تیرے جانثار خوشاب کے اندر یہ عہد کر رہے ہیں، ہم مرتے مر جائیں گے، تیرے مشن کو آنچ نہیں آنے